علاوہ اس کے میں بتانا چاہتا ہوں کہ مبالغہ کے متعلق میں نے پچھلے سال یہ 4 جنوری 2019 کا جو میرا خطبہ جمعہ ہے وہ تفصیل ہے اس مبالغہ کے متعلق جو میں نے گزشتہ سال دیا تھا مرزا مسرور احمد کو. تو میں اس سلسلے میں لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ مضمون نمبر 125 عبدالغفار جمبا کی طرف سے مرزا مسرور احمد کو مبالغہ کی کھلی پیشکش، یہ پڑھیں، مضمون پڑھیں میرا. اور خطبہ غالباً ہے 16 فروری کا 2018 کا، وہ خطبہ ہی سنیں. علاوہ اس کے مضمون نمبر 126 میں قادیانی جیلوں کے نام میں نے مضمون لکھا ہے، وہ مبالغہ کی طرف بلایا ہے. آئیں اللہ تعالیٰ کی عدالت سے فیصلہ لیتے ہیں. یہ بھی بھاگ گئے، مرزا مسرور بھی بھاگ گیا، یہ بھی بھاگ گئے. مضمون نمبر 127 میں انعام اللہ اینڈ کمپنی میں نے لکھا ہے آئیں اللہ تعالیٰ کی عدالت سے فیصلہ لیتے ہیں. یہ انعام اللہ اینڈ کمپنی بھی سارے بھاگ گئے. یہ مضمون آپ الغلام.com پر یہ 125 126 127 پڑھیں اور دیکھیں ثبوت میرا کہ بالکل سارے بھاگ گئے. مضمون نمبر 128 ایک ملعون اور مردود قبرستانی مراسی عمر فاروق خدا تعالیٰ کے قہر کا شکار ہو گیا اور مبالغہ سے بھاگ گیا. یہ مضمون بھی پڑھیں، وہاں پر یہ بھی بھاگ گیا. مضمون نمبر 129 قبرستانی عمر فاروق آئیں اللہ تعالیٰ کی عدالت سے فیصلہ لیتے ہیں. میں سے بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے بعد یہ بھاگ گیا، اس نے میرا مبالغہ قبول نہیں کیا. اور ایک ہمارے عزیز ہیں ان کو لکھا کہ جمبا صاحب کو کہیں کہ اپنے مبالغہ میں اپنے اہل و عیال کو بھی شامل کرے، اپنے بچوں کو بھی. میں نے کیا. یہ سارا مضمون نمبر 129 جو ہے 128 جو ہے اس میں دیکھیں پڑھیں آپ. میں نے شامل میں تو مسرور کو جو مبالغہ دیا، جو قبرستانی بیجوں کو مبالغے کی طرف بلایا، انعام اللہ اینڈ کمپنی کو بلایا، ہر مبالغے میں نے اپنے اہل ویال کے بیچ میں رکھا ہے، مبالغے میں رکھا اور اپنی جماعت کے لوگوں کو بھی رکھا ہے. تو یہ عمر فاروق قبرستانی میراسی میں اس کو کہتا ہوں لانتی جہل آدمی ہے. اس کو لکھنا نہیں آتا، یہ عالم بنا ہوا ہے، یہ مقابلے کرتا پھر رہا ہے ذکی غلام مسیح الزماں کے مدعی کا. تو یہ بھی بھاگ گیا. پھر اس نے اپنا مبالغہ دیا مجھے، میری طرف بھیجا. لوگ گواہ ہیں، پڑھیں مضمون نمبر 129 پڑھیں. اس کا مبالغے کا چیلنج جو میری طرف آیا ہے، پوری ای میل فورم پر لوگوں نے پڑھا اس کو اور میں نے اس کو قبول کیا. اور پھر اس نے اپنی طرف سے ہی میرے اسٹیٹمنٹ لگائے اس میں اور میری طرف بھیجا اور میں نے الغلام.com پر اس کو آن ایئر کیا. مقصد یہ کہ میں نے قبول کیا اس کا مبالغہ. اس کی مبالغے کی آخری تاریخ میرے خیال میں 25 مارچ ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ بھی میں کچھ نہیں کہتا، 25 تاریخ تک ہم دیکھتے ہیں یہ کیا کرتا ہے. لیکن میں آج اس کو کہتا ہوں اس بندے کو کہ اے مردود اور لانتی جماعتی امجیہ قبرستان کی مراسی، تم بد دعائیں کرو میرے متعلق. اب میں کھڑا ہوں، تیرا مبالغہ قبول کر کے کھڑا ہوں میں. باقی تو بھاگ گئے سارے. مسرور صاحب بھی بھاگ گیا، قبرستانی جو بجو تھے جالے وہ بھی بھاگ گئے اور انعام اللہ اینڈ کمپنی بھی بھاگ گیا. سارے گروپ بھاگ گئے. یہ پڑھ لیں لوگ ساری جو میں باتیں کہہ رہا ہوں. آپ کی الغلام.com پر میرے مضامین پڑھ کے تصدیق کریں ان کی، جو میں کہہ رہا ہوں سچ کہہ رہا ہوں. آج کل یہ جو شور مچاتے پھر رہے ہیں خالد احمد اینڈ کمپنی سارے، جی مبالغہ ہم نے جیت لیا. میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، ایک رنگ ہے باکسنگ کا، ایک میدان میں کھڑا ہے بندہ، بلا رہا ہے لوگوں کو، بڑے مشہور باکسروں کو بلا رہا ہے کہ آؤ میرا مقابلہ کرو. تو وہ رنگ میں داخل نہیں ہوتے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے. یا میں کہہ سکتا ہوں کوئی پہلوان ہے دبلا پتلا بیچارہ جیسا میں ہوں، وہ کھڑا ہے رنگ میں، وہ کہتا ہے کہ آؤ جو کوئی مجھ سے ہرا سکتا ہے آئے میدان میں آئے میرا مقابلہ کرے. کوئی پہلوان بھی رنگ کے ارد گرد پھرتے ہیں تماشی کرتے، وہ اندر داخل نہیں ہوتے اس پہلوان کے لیے. اچھا بعد میں وہ اگر وہ پہلوان اس قسم کے وہ دعوے کریں یا باکسر جو اندر ہی نہیں داخل ہوئے، جو اندر کھڑا ہے اس کے بالمقابل کہ جی ہم نے باکسنگ جیت لی، ہم نے وہ پہلوانی جیت لی، کیا اس قسم کے جہل بندے بھی دنیا میں ہو سکتے ہیں؟ خود فیصلے کرو کہ جو بندہ درمیان میں کھڑا ہے للکار رہا ہے، آپ اس کے مقابلے کے لیے تو رنگ میں نہیں داخل ہو رہے. اس پہلوان کا مقابلہ کرنے کے لیے، کشتی کرنے کے لیے تو آپ رنگ میں بھی داخل ہو رہے ہیں. تو دعوے کر رہے ہیں سال کے بعد جناب ہم نے مبالغہ جیت لیا. کہاں مبالغہ آپ نے جیت لیا؟ مبالغہ تو آپ جب میں نے بلایا آپ کو، آپ بھاگ گئے، اسے کا ثابت ہو گیا کہ آپ کاذب لوگ ہیں. تو اس کے بعد اب ان بیانوں کی کوئی حقیقت نہیں. انشاءاللہ تعالی جب مورخ اس دعویٰ کے حوالے سے میری زندگی میں اور میری زندگی کے بعد جب لکھیں گے مورخ، تو وہ کہیں گے کہ جناب عبدالغفار جمبا نے جو مبالغہ دیا تھا اس کے نتیجے میں جماعت احمدیہ قبرستان کی نام نہاد خلیفے بھی کاذب ثابت ہو گئے، بھاگ گئے.
اور قبرستانی بیجو بھی بھاگ گئے، وہ لکھیں گے، اور جیلے بھی بھاگ گئے، اور سارے بھاگ گئے، وہ بندہ میدان میں کھڑا للکارتا رہا، اور اس کا یہ ثبوت ہے کہ وہ بندہ صادق تھا اور سچا تھا اور بھاگنے والے کاذب تھے۔ تو یہ آئندہ زمانے میں بھی انشاءاللہ میری زندگی میں یہ تاریخ بنے گی، اور آپ جو گند بکتے پھر رہے ہو میرے متعلق، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں آپ لوگوں کو آخر میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو محمودی نظام ایک ایسا نظام ہے، میں اس نظام کی حقیقت آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جس میں صرف ایک خاندان کی یا چند خاندانوں کی پروجیکشن ان کی عزت اور ان کے مفادات کے تحفظ کے لیے بنایا گیا ہے، اور اس نظام میں سارے احمدیوں کو غلام بنا کر انہیں جانوروں کی طرح اسیر کیا گیا ہے۔ یہ اس نظام کا ہے۔ آپ سارے اسیر ہیں، آپ مانیں یا نہ مانیں، آپ کے پاس حق ہی نہیں ہے۔ آپ کھڑے ہو کر اس عاجز کے دعویٰ کے حوالے سے کوئی سوال ہی نہیں کر سکتے جماعت میں، آپ کو فوراً نکال دیا جائے گا۔ تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ اس قسم کے شیطانی نظام کا، جس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس قسم کے جبری نظام کا اس احمدیت سے کوئی تعلق نہیں جو مرزا غلام صاحب دے کر گیا تھا، آپ اس میں پھنسے بیٹھے ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ اپنی رہائی کے لیے، رستگاری کے لیے کچھ ہمت کریں، کھڑے ہو جائیں، اور وہ جو رستگار ہے آپ کی رستگاری کے لیے وہ لڑ رہا ہے، تو وہ تو چلا جائے گا اپنا کام کر کے۔ تو بہرحال آپ کو یہ دوبارہ کوئی ذکی غلام تو میری رستگاری کے لیے نہیں میرے بعد آئے گا، یہ یاد رکھنا۔ سامعین کرام، ایک صدی پہلے میرے آقا حضرت مرزا غلام احمد صاحب نے اپنی مخالفوں اور منکرین کی ناکامی اور نامرادی کا حوالہ دے کر ان کے متعلق چند اشعار پڑھے تھے، اور آج خاکسار بھی اپنے منکرین جو مکفرین ہیں میرے، ان کی ناکامی اور نامرادی جو میرے سامنے ہو چکی ہے، یہ آج اس میدان میں کھڑا ہے، اور وہ مناظرہ اور مبالغہ دونوں حوالوں سے وہ بھاگ کھڑے ہوئے ہیں، کیونکہ جھوٹے ہیں نا، جھوٹا نہ مناظرہ کیا کرتا ہے اور نہ مبالغہ کے لیے میدان میں آتا ہے۔ تو آج میں اپنے آقا کے وہ اشعار پڑھ کر اپنے اس لیکچر کو ختم کرتا ہوں۔ حضور صاحب فرماتے ہیں، تیرے احسان میرے سر پر ہیں بھارے، چمکتے ہیں وہ سب جیسے ستارے، گڑھے میں تو نے سب دشمن اتارے، ہمارے کر دیے اونچے منارے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے مناظرہ اور مبالغہ دونوں رنگ میں میرے مخالفوں کو میرے آگے بھگا کر میرے دشمنوں کو گڑھے میں اتار دیا ہے، اور اس عاجز کے منارے الحمدللہ اونچے کر دیے ہیں۔ مقابل میں میرے یہ لوگ ہارے، کہاں مرتے تھے پر تو نہیں مارے۔ اے اللہ تعالیٰ، تیرا ہی کم ہے، اعجاز ہے تیرا۔ تو نے اس ذکی غلام کے متعلق وعدہ فرمایا تھا محمدی مریم سے کہ وہ قدرت، رحمت اور قربت کا نشان ہوگا، تو اپنی قدرت کے ساتھ آپ نے جن کے یہ دعوے تھے دنیا میں کہ ہم دلائل کی دنیا میں ناقابل شکست ہیں، اللہ نے ان جو دعوے کرنے والے لوگوں کو زمین میں گاڑ دیا اور میرے آگے ہلاک کر دیا، بھاگ کھڑے ہوئے ہیں۔ مقابل میں میرے یہ لوگ ہارے، کہاں مرتے تھے پر تو نہیں مارے، شریروں پر پڑے ان کے شرارے، نہ ان سے رک سکے مقصد ہمارے، انہیں ماتم ہمارے گھر میں شادی، فسبحان الذی اخذل اعادی۔